عروج کی کہانی کے ذریعہ حقیقی ایمان کو سمجھنا۔ ہم ایمان کے معنی تو جانتے ہیں، مگر کیا ہم اس کی حقیقی روح کو سمجھتے ہیں؟ آئیے آج اس کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ خروج کی کہانی کا آغاز اس وعدہ کے ساتھ ہوتا ہے جو خدا نے ابراہیم کے ساتھ پیدائش 15 باب اس کی 13 تک 16 آیات میں کیا۔ اور اس نے ابراہیم سے کہا، یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے، اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے، لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے، اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے، اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا اور نہایت پیری میں دفن ہوگا، اور وہ چوتھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے، کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے۔ خروج کی کہانی کا آغاز اور اختتام ملک کنعان میں ہوا۔ خدا نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اس کی اولاد غیر ملک میں غلام ہوگی اور وہ 400 سال تک تکالیف برداشت کریں گے، لیکن ان تکالیف کے بعد وہ اس ملک سے بہت سارے مال کے ساتھ نکل آئیں گے۔ یہ کہانی تاریخ ہے۔ ہم اس کہانی سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ کیا یہ محض ایک کہانی ہے یا خدا اس کے ذریعہ ہم سے کوئی اہم بات کہنا چاہتا ہے؟ آئیے آج اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ خدا نے جو وعدہ ابراہیم کے ساتھ کیا وہ موسیٰ اور یشوع کے دور میں پورا ہوا۔ ابراہیم کے بعد خدا نے اس کے بیٹے اسحاق اور اسحاق کے بعد اس کے بیٹے یعقوب کو چنا۔ یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ اس کے 12 بیٹوں میں سے اس کا 11واں بیٹا یوسف مصر آیا جب اس کے بھائیوں نے اسے مصر کے سوداگروں کو فروخت کیا۔ یہ خدا کا اپنی پیشن گوئی کو پورا کرنے کا منصوبہ تھا۔ یوسف مصر میں اپنی دانش مندی کی وجہ سے مشہور تھا اور پورے مصر کا حاکم ٹھہرا۔ اس نے اپنے پورے کنبہ یعنی اسرائیل کے 12 قبائل کو مصر بلایا اور وہ جشن کے علاقہ میں سکونت پذیر ہوئے۔ اور اسرائیل کی اولاد برومند اور کثیر التعداد اور فراوان اور نہایت زوراور ہو گئی، اور وہ ملک ان سے بھر گیا۔ مصر کا بادشاہ جو یوسف کے بارے میں نہیں جانتا تھا، اس نے اسرائیلیوں کو دیکھا اور اپنی قوم سے کہا کہ بنی اسرائیل ہمارے لیے بہت زیادہ اور بہت طاقتور ہے، اور اس خوف سے کہ وہ کہیں اس سرزمین کو فتح نہ کر لیں، بادشاہ نے ان پر ظلم کرنے اور انہیں سخت مشقت دینے کے لیے ان پر سردار مقرر کیے۔ چنانچہ وہ پیشن گوئی کے مطابق غلام بنے اور تکلیف اٹھائے۔ بادشاہ نے لوگوں سے مزید کہا کہ ہر عبرانی لڑکا جو پیدا ہو اسے دریائے نیل میں بہا دیا جائے اور صرف بیٹیوں کو زندہ رکھا جائے۔ یہاں سے خدا کے چنے ہوئے اس شخص کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے جس نے بنی اسرائیل کو ان کی مشکلات سے نجات دلائی۔ لاوی کے گھرانے میں بیٹا پیدا ہوا اور اس کی والدہ نے اسے سرکنڈوں کے ایک ٹوکرے میں رکھ دیا اور اسے دریائے نیل کے کنارے جھاؤ میں چھوڑ آئی، اور اس کی بہن یہ جاننے کے لیے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا دور کھڑی رہی۔ فرعون کی بیٹی غسل کرنے آئی اور لڑکے کو جھاؤ میں پایا، اسے اس پر ترس آیا اور اس کی بہن اس کے پاس آئی اور پوچھا کہ کیا وہ کسی کو اس بچے کی پرورش کے لیے بلا لائے، اور وہ اپنی ماں کو لے آئی۔ اس بچے کا نام موسیٰ رکھا گیا کیونکہ فرعون کی بیٹی نے اسے پانی سے نکالا تھا۔ خدا نے موسیٰ کو 80 سال کی عمر میں چنا تاکہ اپنے لوگوں کو نجات دلائے۔ موسیٰ مصر میں فرعون کے پاس جاتا ہے اور اپنے لوگوں کو عبادت کے لیے لے جانے کی درخواست کرتا ہے، لیکن فرعون کا دل سخت ہو جاتا ہے اور وہ اور ظلم ڈھاتا ہے۔ لہٰذا خدا مصریوں پر 10 آفتیں بھیجتا ہے، اور 10ویں وبا مصریوں کے انسانوں اور جانوروں کے تمام پہلوٹوں کی موت تھی۔ لیکن اس وبا سے پہلے خدا نے بنی اسرائیل کو حکم کیا کہ وہ برہ کی قربانی کریں اور اس کا گوشت کھائیں اور اپنے گھروں کے دروازوں کی چوکھٹوں پر خون لگائیں تاکہ وہ اس وبا سے متاثر نہ ہو۔ یہ خداوند کا فیصلہ تھا۔ یہ کہانی خروج 12 باب میں لکھی گئی ہے اور لگ بھگ 6 لاکھ مرد، اس تعداد میں بچوں اور عورتوں کو شامل نہیں کیا گیا، یہ تمام لوگ مصر سے نکلے۔ اور خروج 14 باب اس کی 21 سے 29 آیات میں اسرائیلیوں نے بحر کلزم کو عبور کیا جب خدا نے سمندر کو تقسیم کیا اور راستہ بنایا۔ بحر کلزم عبور کرنے کے بعد وہ بیابان میں پہنچے، اور خدا نے خروج 19 باب اس کی 5ویں سے 6 آیت میں موسیٰ کے ذریعے بنی اسرائیل کے ساتھ ایک عہد باندھا، اور خروج 20 باب میں ان کو 10 احکامات دیے اور ان پر قائم رہنے کو کہا۔ لیکن کیا وہ اس عہد پر قائم رہے؟ وعدہ کی گئی سرزمین کا فاصلہ صرف 1 ہفتہ کا تھا، لیکن اسرائیلی 40 سال تک اس بیابان میں گھومتے رہے۔
ऐसा क्यों था? वादा की गई सरजमीन तक पहुंचने के लिए उन्हें दरियाए यर्दन को अबूर करना था, जो सिर्फ 30 मीटर चौड़ा था। लेकिन यहाँ कुछ फर्क था। खुदा ने पहले बहरे कुलज़म को तकसीम किया ताकि इसराइली उसको अबूर करें, लेकिन दरियाए यर्दन के लिए इसराइलियों को पहले कदम रखने की जरूरत। लिहाजा खुदा ने समुंदर पार करने के लिए सबसे पहले काम किया, लेकिन लोगों को दरियाए यर्दन को अबूर करने के लिए पहले काम करने की जरूरत। इसका क्या मतलब है? इसके बहुत अहम मायने हैं। इसराइलियों ने दरियाए यर्दन को कैसे अबूर किया? ये कहानी यशवा 3 बाब उसकी 14 ta 17 आयात में तहरीर है। और उस नस्ल के कितने लोगों ने अबूर किया? उन 6 लाख मर्दों में से उस नस्ल के सिर्फ 2 अफराद दरियाए यर्दन को अबूर करने में कामयाब हुए, बाकी सब लोग बियाबान में मारे गए। क्यों सिर्फ 2 अफराद यानी यशवा और कालेब दरियाए यर्दन को पार करके मुल्क कनान पहुंचे? क्योंकि सिर्फ वो उस हकीकत का इदराक कर सकते थे कि उनके वक्त में खुदा का कलाम पूरा होने वाला है। उन्होंने वो वादा याद किया जो खुदा ने इब्राहिम के साथ किया था कि वो उनको ये मुल्क देगा। जब दरिया बह रहा था, इंसान के नुक्ता नजर में अगर वो पानी में कदम रखते तो वो मर जाते, लेकिन खुदा के नुक्ता नजर के साथ वो उस दरिया को अबूर करने में कामयाब हुए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये खुदा की मर्जी है। ज्यादातर लोग कहानी को बहरी कुलज़म तक जानते हैं, लेकिन दरियाए यर्दन की कहानी से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। मैंने अभी तक आपको बुनियादी चीजों और जिस्मानी चीजों के बारे में बताया, अब मैं आपको रूहानी बातें बताऊंगा। इन रूहानी चीजों को समझने से हम वो ईमान ला सकते हैं जिससे खुदा खुश होता है। मिस्र गुनाहगार कौम या गुनाह आलूदा कौम को जाहिर करती है, क्योंकि वो खुदा पर यकीन नहीं रखते थे और बुतों की इबादत करते थे। खुदा ने अपने फजल से अपने लोगों को गुनाह आलूदा कौम से बचाया। गुनाह आलूदा कौम से निकलने के बाद वो बियाबान में चले गए। तो रूहानी तौर पे बियाबान क्या है? अमाल 7 बाब उसकी 38 आयत में बियाबान खुदा का कलाम हासिल करने के लिए लोगों के जमा होने को कहा गया है। चर्च के मायने भी यही है। लिहाजा रूहानी तौर पे बियाबान एक चर्च है, और अगर हम चर्च में हैं तो इसका मतलब है कि हम खुदा पर भरोसा करते हुए गुनाह आलूदा कौम से निकल आए हैं और खुदा के कलाम को हासिल करने के लिए यहाँ मौजूद है। लेकिन क्या हमारी मंजिल बियाबान है? नहीं, बल्कि ये वादा की गई सरजमीन यानी खुदा की बादशाही है। लिहाजा हमें अपने गिरजा घर से खुदा की बादशाही में जाने के लिए रूहानी खुराक हासिल करने की जरूरत है। मलाकी 2 बाब उसकी 7वीं आयत में यूं लिखा है कि लोगों को काहिनों से इल्म और हदायत हासिल करनी चाहिए, क्योंकि वो खुदा के रसूल हैं। खुदा ने बियाबान में बनी इसराइल को मन खाने को दिया ताकि बनी इसराइल जिंदा रहें और वादा की गई सरजमीन में जाएं। और हमें चर्च में रूहानी खुराक यानी खुदा का कलाम मिलता है। किस लिए? रूहानी जिंदगी के लिए, खुदा की बादशाही में जाने के लिए। सिर्फ वही लोग गुनाहगार कौम से निकल सकते हैं जो खुदा पर यकीन रखते हैं, जैसे इसराइली खुदा पर यकीन रखते थे और मिस्र से निकले। तमाम ईमानदार गुनाहगार कौम से निकल आए, लेकिन सब ने दरिया यर्दन को अबूर नहीं किया। इसका मतलब है कि वो सब खुदा पर यकीन रखते थे, लेकिन खुदा उनके ईमान से खुश नहीं था। सिर्फ सच्चे ईमानदारों ने दरिया यर्दन को अबूर किया। यहूदा पहला बाब उसकी 5वीं आयत। बस अगरचे तुम सब बातें एक बार जान चुके हो, तो भी ये बात तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि खुदावंद ने एक उम्मत को मुल्क मिस्र में से छुड़ाने के बाद उन्हें हलाक किया जो ईमान न लाए। खुदा ने उन लोगों को हलाक किया जो ईमान नहीं लाए थे। इसका क्या मतलब? उन्होंने खुदा पर यकीन किया, इसलिए वो मिस्र से बाहर आए थे। आए एक और आयत देखें, इब्रानियों 3 बाब उसकी 16 ta 19 आयत। किन लोगों ने आवाज सुनकर गुस्सा दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के वसीले से मिस्र से निकले थे? और वो किन लोगों से 40 वर्ष तक नाराज रहा? क्या उनसे नहीं जिन्होंने गुनाह किया और उनकी लाशें बियाबान में पड़ी रहीं? और किन की बाबत उसने कसम खाई कि वो मेरे आराम में दाखिल न होने पाएंगे, सिवा उनके जिन्होंने नाफरमानी की। गर्ज हम देखते हैं कि वो बेईमानी के सबब से दाखिल ना हो सके। इसका मतलब है कि वो वादा की गई सरजमीन पर नहीं गए क्योंकि उन्होंने खुदा का कलाम सुना लेकिन उसके मुताबिक अमल नहीं किया। खुदा के कलाम के मुताबिक अमल ना करना गुनाह है। अगर वो खुदा का कलाम जानते थे तो उन्हें उस पर अमल करना चाहिए था, और अगर वो इस पर कायम नहीं रहते हैं तो खुदा को इस तरह के ईमान की जरूरत नहीं है। याकूब 2 बाब उसकी 26वीं आयत। जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। याकूब लिखता है कि अमल के बगैर ईमान मुर्दा है। लिहाजा अब हम इस कहानी से ईमान के बारे में समझ सकते हैं। वो कौन सा ईमान है जिससे खुदा राजी होता है? सिर्फ खुदा और यीशु को कबूल कर लेना, क्या ये काफी है?
نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دریائے یردن کو عبور کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، خواہ وہ تیزی سے بہہ رہا ہو جیسے یشوع اور کالب نے کیا۔ وہ اس وعدہ کے بارے میں جانتے تھے جو خدا نے ابراہیم کے ساتھ کیا تھا اور اسے پورا ہوتا دیکھا۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پانی میں قدم رکھا اور خدا نے دریا کو تقسیم کر دیا اور وہ وعدہ کی گئی سرزمین میں بحفاظت پہنچ گئے۔ بالکل ایسے ہی ہمیں بھی خدا کی مرضی جاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے وقت میں جب اختتام قریب ہے، ہمیں سب سے پہلے خدا کے کلام کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ علم سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ یشوع اور کالب کو خدا کے کلام کا علم تھا، وہ اس پیشن گوئی کے بارے میں جانتے تھے اور اسے پورا ہوتے ہوئے دیکھا۔ یوحنا 14 باب اس کی 29ویں آیت میں یسوع نے کہا تھا کہ اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا تاکہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو۔ آمین۔ تکمیل پر یقین کرنا اور تکمیل میں حصہ لینا وہ ایمان ہے جو خدا کو راضی کرتا ہے، جس سے خدا خوش ہوتا ہے۔ اگر شاگرد یسوع پر ایمان نہ لاتے اور پرانے عہد نامہ کی پیشن گوئیوں پر عمل پیرا رہتے تو کیا انہیں ایماندار کہا جاتا؟ اس کہانی میں ہم نے یہ دیکھا کہ سچا ایمان پیشن گوئیوں کی تکمیل پر یقین رکھنا ہے۔ خدا اور مسیح کو اپنے منہ سے قبول کرنا اور ان کے کلام پر عمل نہ کرنا خدا کی نظر میں خوش آئند نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے ہم اس کے کلام کو جانیں، کیونکہ اس کے کلام میں اس کی مرضی چھپی ہوئی ہے، اور اس کے کلام پر یقین کریں اور اس کے کلام کے مطابق عمل کریں تاکہ جب تکمیل کا وقت آئے تو ہم دیکھ سکیں۔ بائبل کے خوبصورت الفاظ اس پوری کہانی کا خلاصہ کرتے ہیں۔ خداوند مجھے ہر ایک برے کام سے چھڑائے گا اور اپنی آسمانی بادشاہی میں صحیح سلامت پہنچا دے گا۔ اس کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے۔ آمین۔